آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جنت میں کیا کیا انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جو بے نمازی ہوں گے، فرمایا کہ ان کو کیا ہوگا، فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن سخت وقت آن پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، یعنی یہ ایک اللہ کی تجلی کا ظہور ہوگا قیامت والے دن، تو پھر ایک آواز آئے گی ساتھ کہ سارے لوگ سجدے میں گر پڑو، سب کو حکم ہوگا سجدے میں چلے جاؤ، تو وہاں پر صرف وہی لوگ سجدے میں جا سکیں گے جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں پر ان کا جسم تختے کی طرح سخت ہو جائے گا اور وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں یہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، اور ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی دنیا میں سجدے کی طرف بلانے سے مراد یہ کہ اذان ہوتی تھی سنتے تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، مطلب نماز نہیں پڑھتے تھے، آج بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آگے سورہ الحاقہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی منکرین کے لیے آخرت کے برے انجام کا ذکر ہے۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو بڑا انسان پر خوف طاری ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب کے لیے سارے جمع ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا، ہا کا کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو جی یہ دیکھو، جس طرح بچہ کوئی رزلٹ پاس ہوتا ہے نا تو گھر میں وہ رزلٹ اٹھا کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک دم زور سے آواز لاتا ہے یہ دیکھو میں پاس ہو گیا، پوزیشن آ گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال قیامت والے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا کتاب، میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ میرا اچھا رزلٹ اس لیے آیا کہ میں دنیا میں مجھے یہ یاد تھا دنیا میں کہ یہ قیامت آئے گی، اس حساب سے میں دنیا میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جائے گا، مزے عیش عشرت کی زندگی گزارے گا۔ جبکہ دوسرا واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، میں اس دن کو پاتا ہی نہ، حساب کے دن کو، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ یہ موت جو ہے نا یہی قصہ ختم کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیہ، میرا عہدہ منصب حکومت وہ میرے سب کسی کام نہ آئی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، بیڑیاں بنائی جائیں گی، اور پھر آگے کیا کیا عذاب ہوں گے وہ سارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔